کہ ایک وہ میجر گورو آریہ ہے یا گورو جاریہ ہے، مجھے تو اس کے یہ آج تک یہ نہیں سمجھ کہ وہ آریہ ہے یا جاریہ ہے، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جاریہ ہے۔ وہ اس لیے جاریہ ہے کہ یہ جو ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بہت سے پوائنٹس تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کو ایٹمی طاقت کہتے ہیں، یہ آئٹم بم پاکستان نے شب برات پہ چلانے کے لیے نہیں بنایا کہ شب برات پہ یا کسی منع کی سالگرہ پہ جو ہے وہ منع کہے گا کہ تھوڑا سا آئٹم بم تو چلا دیں۔ ظاہر سی بات یہ جب کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم جو ہے یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے ایٹمی طاقت بننا ہے، تو وہ انہی حالات کے پیش نظر جو ہے وہ یہ تجربات کیے جاتے ہیں ایٹمی، اور اس طرح کا ایک جو ہے وہ حصول کیا جاتا ہے ایٹم بم کا۔ تو پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے یہ۔ ایک پاکستانی قوم کے لیے بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افزا صورتحال ہے۔ یہ 1947 نہیں ہے، یہ 1965 نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے، یہ 2025 ہے۔ تو آئٹم بم جو ہے وہ پاکستان نے شو پیس تو نہیں ہے نا ہمارے شادی بیاہ پہ ظاہر چلانے ہے۔ کے لیے نہیں بنایا، وہ اس کے لیے وہ ملتے ہیں، وہ پنجابی میں سیبے والے بم کہتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، پٹاخے ملتے ہیں، اس کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ آئٹم بم جو ہے نا اسی طرح کی صورتحال کے لیے، جب آپ کی سلامتی کا مسئلہ آتا ہے، جب آپ کی ایک ساکھ کا مسئلہ آتا ہے، جب آپ کی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے، جب قوم کو اس طرح کی کسی گراؤنے اٹیک سے جو ہے آپ نے تحفظ دینے کی بات آتی ہے، تو ان حالات کے لیے ایٹم بم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ہیڈس آف ٹو عبدالقدیر خان، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج کے دن۔ جو شاید آپ نے پورے ملک کے کسی میڈیا پہ یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا وقت ہے کہ انہوں نے آئٹم بم بنایا، وہ ان کی کریشن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جتنا رول ہے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے چاغی جا کے دھماکے کیے، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اب ہماری افواج پاکستان جو ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہیں۔ تو یہ غلطی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ انڈیا کو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اور مودی صاحب جو ہے چائے بیچتے تھے اور چائے پیتے ہیں، مجھے نہیں ابھی تک اطلاع ملی کہ اتنا سستا نشہ وہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیں گے۔ اور ان کے ایک ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے، جسٹس کٹجو، انہوں نے یہ بات کی بھی ہے مودی سرکار سے کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے آج کے دور میں پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایڈونچر کرنے کے، آپ کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ اچھا، بیساکھیوں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑا جو اس پہ ورکنگ کی ہے، بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ بالکل بیساکھیوں پہ کھڑی ہے۔ اور بیساکھیاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو بیساکھیاں ہیں، وہ جو اتحادی ہیں، وہ اس تمام تر صورتحال میں بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ تمام اتحادی اس لڑائی میں بی جے پی حکومت کو ان کی حمایت ہی حاصل نہیں ہے، اور ان کو شدید ریزینٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ پہلگام جو ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ کتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلگام واقعے میں یہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے، وہ زندہ برآمد ہوئے۔ اچھا، پھر وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ڈیڈ باڈی دکھائی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک خاتون بیٹھ کے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ماتم کر رہی ہے، اور وہ ڈیڈ باڈی گولیوں سے چھلنی ہے جو بتایا گیا ہے، اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، قریب خون کا دھبا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اتنی احتیاط سے وہ شخص مرا ہے، وہ ہندو، کہ اس نے کہا خون باہر نہیں آنا چاہیے۔ ایک احتیاطی تدابیر ہوتی ہے نا کہ مرنے کے طریقے، ایک کتاب ہے انڈیا میں مرنے کے طریقے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو گولیاں لگیں تو آپ کا خون باہر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ بعد میں صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ احتیاط سے مرا ہوا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے نا، بالکل احتیاط سے مرا ہوا ہے، اس کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا خون باہر نہیں آ رہا۔ اس طرح کی چیزیں
पहलगाम वाक़े से सामने आना शुरू हो और गए आप ये देखें कि पहलगाम वाक़े की वेरिफिकेशन किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगा दिया गया और उसके बाद जो उनकी तरफ से अपने आप ही कार्रवाई हो रही है, रिटेलिएशन अपने आप उन्होंने शुरू कर दी है, वो हम देख सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है इस वक्त। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जब ये टू मौसूफ क्विक ने टू हैंडल। हाँ जी, जब मौसूफ ने इसराइल का दौरा किया और एक गज़ा मॉडल उनके ज़हन में था कश्मीर के हवाले से, तो ये तब से ही उन्होंने ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी कि उन्होंने सबसे पहले वहाँ से आइन से 370 ख़त्म की, फिर उसके बाद 35A ख़त्म की, और फिर उनका जो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है कश्मीरियों का वो ख़त्म किया, उनके डोमिसाइल तब्दील किए गए, और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे उसमें कश्मीरियों की तादाद जो है ना वो कम करना शुरू कर दी, और इस तरह वहाँ पे बददस्तूर जो है कश्मीर पर गालिब आने की जो है ना वो कोशिश में मसरूफ है। और ये वही चक्कर है जिसको बीच में पहलगाम वाक़े की मद में अब वो चला रहे हैं। अब ये हुआ कि ये एडवेंचर पहले भी किया गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1995 में ये द मेडो जो किताब है उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ ये वाकया ये है कि 1995 में इसी पहलगाम में इसी इलाके से 6 गैर मुल्की सियाहों को अगवा किया गया और उनकी गर्दनें काट दी गई, और कुछ वक्त के बाद उनकी सरकटी लाशें जो हैं वो मंजरे आम पे आ गईं, और उस पर जो है वो पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगा दिया गया, और उस पर जो है एक बहाना बना के इंडिया में जो तैनात फौज है उसमें जो है वो इजाफा करना शुरू कर दिया। अभी भी मेरी जो इतला है, अभी भी 9 लाख के करीब भारतीय फौज कश्मीर में तैनात है, और उसके बावजूद ये वाकया हो जाता है। 4 ब्रिगेड मजीद मंगवाई गई हैं, अभी 4 ब्रिगेड अभी गुज़िश्ता 2 रोज में मजीद मंगवाई गई हैं, बहुत बड़ी तादाद में मजीद फौज जो है वो कश्मीर में बुला। अच्छा, मैं बताऊं आपको इस सारी हैंडल इस हद तक मिस हैंडलिंग है कि अगर मैं आपको वसूख के साथ कहूं कि कश्मीर जो है वो इंडिया के हाथ से निकल गया, कश्मीर का मामला अब भारत के बस की बात नहीं। तो अब ये है कि अब इतने इसमें टेक्निकल वीकनेसेस हैं कि इस मर्तबा तो बिल्कुल भी किसी भी अस्करी माहिर से आप बात करके देख लें, इंडिया किसी सूरत साबित करने की पोजीशन में नहीं है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान का कुछ इसमें रोल हो सकता है। ये जो पहलगाम का ये पॉइंट है ये 400 किलोमीटर दूर है LOC से, जो जीरो पॉइंट है जी, जो पाकिस्तान की सरहद है, वहां से ये 400 किलोमीटर दूर है, और इस 400 किलोमीटर के दौरान कितनी फौजी छावनियां और कितनी चेक पोस्टेड और कितनी जो है वो फौज तैनात है। अगर मैं इनकी तादाद बताना आपको शुरू कर दूं तो 8 तो पुलिस चौकियां आती हैं रास्ते में। नहीं, और वो कह रहे हैं कि फरार भी हो गए हमला करके। वो तो देखे ना, वो तो इस तरह कह रहे हैं कि जैसे मोदी साहब के जो है ना कोई दामाद वहां पे गए थे और उन्होंने वहां पे पिकनिक की और वो आराम से उनको वापस जाने के, मैं ये मोदी साहब की फैमिली से इनका ताल्लुक है, इनको वापस जाने दें।